Assalamu alaikum warahmatullah. Guys, I'm gonna show you today how does Noon Collect work. Alright, आपको आज हम बताएंगे कि नून कलेक्ट किस तरह काम करता है. ये दुबई में है, ओएसिस मॉल में. तो आप noon.com जाएंगे, ठीक है. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. आपने वहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह सर्च किए, फ्रेगनेंसेस हो गई, होम एंड किचन हो गया, कुछ भी हो गया, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है, व्हाटएवर. आप पहले तो नून ऐप डाउनलोड करें. और अच्छा, आप ये नून कलेक्ट कैसे आपने यूज़ करना है. सिंपली सेलेक्ट योर आइटम्स एंड प्रोसीड टू चेकआउट. ठीक है, आइटम्स सेलेक्ट करें, चेकआउट पे जाएं और न्यू एड्रेस सेलेक्ट करें. फिर मैप में आपकी जो है ना नून कलेक्शंस आ जाएंगी, नून कलेक्ट की कलेक्शंस. उसमें आपने एक लॉकर सेलेक्ट करना है अपने करीब, और एक बार लोकेशन कंफर्म हो जाए फिर आपने ऑनलाइन पे कर देना है अपने कार्ड से. याद रहे, कार्ड का होना ज़रूरी है. उसके बाद ख़लास आप वेट करेंगे और पैकेज आपको इधर नून कलेक्ट पे डिलीवर कर दिया जाएगा, जिसका SMS और ईमेल पहुंच जाएगा. उसके बाद आप सिंपली इस लोकेशन पे आप जाएंगे एट योर पॉइंट, योर टाइम ऑफ कन्वीनियंस. ठीक है, कोड डालेंगे और लॉकर जो है ऑटोमेटिकली खुल जाएगा. प्रीटी मच कलेक्ट ये शिपमेंट एंड गेट ऑन योर वे. ये जो है वेंडिंग मशीन वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने बनाया, स्मार्ट सिक्योर कन्वीनियंट, स्मार्ट सिक्योर कन्वीनियंट. ठीक है, तो ये आप भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है, इसमें कोई ऐसी मतलब बड़ी बात नहीं है. पाकिस्तान में देखें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर इंजीनियर्स मौजूद हैं. ठीक है, बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी मौजूद हैं. इन्वेस्टमेंट लेके बैठे होते हैं और पूछते रहते हैं ग्रुप में आके कि मेरे पास 25 लाख है, 50 लाख है, बताओ मैं क्या करूं, बताओ मैं क्या करूं. ठीक है, तो ये है कि सबसे पहले तो आपको एक्सप्लोर और नेटवर्क करने की आदत होनी चाहिए. मुझसे अगर आप पूछें, आप चीज़ें, अब मुझे किसी ने भी नहीं बताया, ना ही मैंने अब तक नून कलेक्ट यूज़ किया है, जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन. और मुझे ना किसी ने बताया कि ये चीज़ कैसे काम करती है. ये सिर्फ मेरी जनरल नॉलेज है जो मैंने आपको अभी बताई है, क्योंकि मेरा ऐप्स मैं इतनी एक्सप्लोर करता हूँ, इतनी यूज़ करता हूँ, बीइंग ए कंप्यूटर इंजीनियर. ठीक है, एंड UX डिज़ाइनर राइट नाउ, डिज़ाइन रिसर्चर भी हूँ और UX डिज़ाइनर हूँ. बिज़नेस डेवलपमेंट का काम करता हूँ मेनली आजकल. तो ये है कि यू नो, अगर तो आपने बिज़नेस मीटिंग्स हैंडल करनी है, स्टॉक होल्डर से, बिज़नेस ओनर से, इन्वेस्टर से बात करनी है, अपना सबसे पहले आपको अपना बिज़नेस प्लान बनाना होगा, इन्वेस्टमेंट जमा करनी होगी, टीम जमा करनी होगी, पिच करना होगा अपना बिज़नेस प्लान इन्वेस्टर्स को. इन्वेस्टर्स राज़ी होते हैं, कोरे फिर भी राज़ी हो जाए. हमारे पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को राज़ी करना एक चैलेंज है, बहुत मुश्किल है. ठीक है, तो वो अनलेस आपका डजंट मीन इट्स इम्पॉसिबल. ये रिलेशनशिप की बात होती है. जब तक आपका पहले से किसी आपकी फैमिली में, दोस्तों में, रिश्तेदार में, दूर के पास के जो भी है, दोस्त अहबाब में कोई शख्स जिसको आप 10-20 साल से जानते हैं, ठीक है, अच्छी तरह जानते हैं, उससे आपको बहुत डीलिंग है, उस वास्ते पड़े, आपको पता है वो झूठ नहीं बोलता, दगाबाजी नहीं करता. तो प्रेफरेबली इन्वेस्टर हो 40-50 साल का सीनियर बाबा, और जो काम करने वाले लोग हैं, वर्किंग फोर्स, जिन्होंने एक्चुअली काम करना है और कमा के लाना है, वो यंग फोर्स होनी चाहिए. ठीक है, यंग होनी चाहिए. जो मैनेजर हैं वो 30 से 40 के दरमियान, प्रेफरेबली 40s में. ठीक है, बाबा जो है वो 50s से 70s में होंगी उनकी रेंज, जो इन्वेस्टर होंगे. ठीक है, मैच्योर होते हैं उस एज तक, कोई लालच, कोई हिर्स नहीं होती है, मैच्योर होते हैं, सब्र करने वाले होते हैं. इन्वेस्ट करते ही और रिटर्न नहीं करने लग जाते, यू नो, और एक्सपेरिमेंट करना जानते हैं, लॉस और प्रॉफिट दोनों करना जानते हैं, लॉस को प्रॉफिट में तब्दील करना जानते हैं. ठीक है, तो यंगस्टर्स जो हैं वो प्रेफरेबली 10-15 साल का इंडस्ट्री, जो मैनेजर हैं, बिज़नेस मैनेजर हैं, बिज़नेस कंसल्टेंट, या जो बिज़नेस को आगे लेके जाएंगे, उनका प्रेफरेबली 10 to 15 ईयर्स इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए IT में, ई-कॉमर्स में, अगर तो एक ई-कॉमर्स स्टार्टअप रन करना है. ठीक है, जैसे मुझे तकरीबन 12 साल हो गए टेक इंडस्ट्री में, और
7 سال ہو گئے ای کامرس انڈسٹری میں. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ای کامرس اور فوڈ ٹیکنالوجی, سارا کچھ, پوائنٹ آف سیل. تو میرا تو خیر ڈفرینٹ بات ہے, میرا ایکسپوجر بہت بڑا ہے چیزوں کا. تو لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شروع سے فار ایگزامپل پائتھون ڈیولپر ہیں تو پائتھون ڈیولپر ہی ہیں, جاوا ڈیولپر ہی ہیں, ڈیزائنر ہیں تو شروع سے گرافکس ڈیزائنر ہی ہیں. اسپیشلائزیشن ایک اچھی بات ہوتی ہے, اور بعض اوقات لوگوں کا قصور نہیں ہوتا, لوگ چیز ڈسکور لیٹ کرتے ہیں, پھنسے ہوتے ہیں اپنے معاملات میں, حالات میں. تو بعض اوقات کو اپرچونیٹی ایک ڈفرینٹ ٹائم فریم میں ملتی ہے. تو آئدر وے ڈزنٹ میٹر, اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ پیوٹ کر سکتے ہیں, آپ اپنی ٹرانزیشن کر سکتے ہیں. آپ اگر پہلے ڈاکٹر ہیں تو انجینئر بن سکتے ہیں, انجینئر تو ڈاکٹر بن سکتے ہیں. بالکل آپ محنت کرنی پڑے گی آپ کو, اتنی سارا کچھ پاسبل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے کہ یہ بس اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کا بزنس پلان بہت سالڈ ہونا چاہیے. اس میں آپ کی اسپیشلی میں بتا رہا ہوں آپ کا ایکسپیرینس ہے, کیونکہ میں نے جاب بھی کی ہے تقریباً 11 سال, اور 1 سال بزنس بھی کیا ہے. ٹھیک ہے, تو بزنس کی بھی آپ لگا لیں کہ 2-3 سال لگا لیں آپ, لیکن جیسے کہتے ہیں فل فلیشڈ انٹرپرینرشپ, جیسے کہتے ہیں اس میں بزنس میں ڈوب جانا, یا صبح شام ایک بزنس اسٹارٹ اپ کمپلیٹلی آن مائی اون ہینڈل کرنا. میں اور ایک بزنس اونر تھے, ہم دونوں نے مل کے کیا تھا. تو دیٹ آلموسٹ 1 ایئر میں نے کیا. تو دیٹ واز ایکچولی ریسٹورینٹ اسٹارٹ اپ. تو دا پوائنٹ از کہ دیکھیے جتنا زیادہ مارکیٹس کا آپ کو ایکسپیرینس ہوگا, جتنا زیادہ آپ ٹریول کریں گے, جتنے زیادہ لوگوں سے انگیج کریں گے, آن لائن بھی آف لائن بھی, اتنا آپ کی جو ہے جنرل نالج بڑھے گی, مارکیٹ نالج, سبجیکٹ نالج, پروڈکٹ نالج. ٹھیک ہے, بزنس ورک فلوز آپ کو سمجھ آئیں گے, چیزیں کیسے کام کرتی ہیں. کیونکہ آپ نے بیسکلی ہر بزنس کا بیسک فلو سمجھنا ہوتا ہے. وہ آپ کو ایک بار سمجھ آ جائے, باقی تھوڑے بہت ہی جو ہے اس کے انز اینڈ آؤٹس جو ہے نا, وہ اس کی برانچز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. لیبلنگ, مارکیٹنگ, ایڈورٹائزمنٹ کے طریقے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, لیکن جو کہ واٹ یو کال فنڈامنٹل جو بزنس کا فنکشن ہوتا ہے وہ سب بزنس میں سملر ہی ہوتا ہے. اور بزنس ماڈلز ہوتے ہیں اوبویسلی, ڈفرینٹ کائنڈز آف بزنس ماڈلز ہوتے ہیں. تو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. دیکھیے ہر ایک بزنس مین ڈفرینٹ ماڈلز, ڈفرینٹ لوکیشن, ڈفرینٹ ٹائم فریمز میں اور ڈفرینٹ اسٹیٹ آف مائنڈز میں بہت اچھا جو ہے وہ کر سکتا ہے, لائک اس کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے. اینڈ ریممبر بزنس از آل اباؤٹ امپلیمنٹیشن. بزنس پلان بناتے ہوئے سب ایزی لگ رہا ہوتا ہے, اور کافی لوگ کافی محنت کے بعد, پرابیبلی ایک ایکسپرٹ کو ہائر کرنے کے بعد بزنس پلان بنا بھی سکتے ہیں. تو اگر آپ خود بنائیں گے تو رسکی ہے, مار کھانے کے بہت چانس ہیں. بہتر ہی اپروچ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک سینئر بزنس کوچ, بزنس کنسلٹنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ایک دفعہ پراپر بزنس پلان بنانا سیکھیں, ریئل بزنس میں جائیں اس سے بنوا کے, اور دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. اور سکسیزفل ہوتا ہے تو بس اس کو پھر وہ نوٹ کریں گے سکسیزفل کیوں ہوا. اگر فیلئر ہوا تو تب بھی نوٹ کریں گے امپلیمنٹیشن میں غلطی ہوئی. یا بزنس کوچ بھی انسان ہوتا ہے, غلطی تو ان سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن بس یہ ہوتا ہے کہ چانس کم ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ اس میں بزنس میں ٹائمنگ بہت میٹر کرتی ہے. آپ کی جو ہے نا, آپ کی پروڈکٹ نالج, ڈومین نالج, آپ کی ٹیم اسٹرینتھ, کافی سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ میں آپ کو آخری بات بتا رہا ہوں, مارکیٹنگ. آپ کا مارکیٹنگ بجٹ, ہر بندہ ادھر آ کے مار کھاتا ہے. تو اللہ کے لیے آپ لوگ مارکیٹنگ پہ فوکس کریں, کیونکہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ اسٹارٹ اپس تو ہر کوئی کر کے بیٹھا ہے اور خوش ہے بڑا, جی میں نے پیج بنا لیا, ایپ بنا لی, لیکن وہ پہ پتہ لگتا ہے کہ مہینے, ہفتے, سال, 2 سال بعد وہ بزنس ٹھپ ہوتا ہے. جیسے کہ آپ ریسنٹلی ایئر لفٹ کا معاملہ دیکھ لیں آپ. ٹھیک ہے,
اتنی انویسٹمنٹ ریز کرنے کے بعد اور اب ان کا کیا معاملہ بنا. تو ہمیشہ یاد رکھیں آپ ٹیک اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کرنا ایزی ہے، اس کو لانگ ٹرم میں لے کے جانا، امپلیمنٹ کرنا، اس کو سکسیزفلی پل آف کرنا، ٹیم کو ساتھ جوڑے رکھنا، دیٹ از دا مین چیلنج. ٹھیک ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ شروع میں جو میں اسٹرانگلی آپ کو ایڈوائز کروں گا 1-2 سال لگنے دیں، 1-2 سال لگائیں گراؤنڈ ریسرچ میں، مارکیٹ ریسرچ میں، پروڈکٹ نالج میں، کمپٹیٹر انالیسس میں، آپ کی جو ہے فائنینشیل فورکاسٹنگ میں. ٹھیک ہے، آپ ان سب چیزوں میں ٹائم لگے گا، ٹائم لگنے دیں، 1-2 سال لگنے دیں. جو بھی بزنس آپ نے کرنا ہے ان بزنس مین کے ساتھ جا کے بیٹھیں کچھ عرصہ، 2-6 مہینے 3 مہینے پاس جا کے بیٹھیں، دیکھیں چیزیں کیسے کام کر رہی ہیں، وہ کیسے فنکشن کر رہے ہیں. کیونکہ سکسیزفلی فنکشن کر رہے ہیں تو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ سسٹم وہ کیسے رن کر رہے ہیں آل دیٹ. ٹھیک ہے، اور کہیں کہ بھئی آپ کو ایز وہ انٹرن لے لیں. آپ کو پتہ ہے امیزون میں جیف بیزوس کیا کرتا تھا، اب تو اس نے ریزائن کر دیا، ریٹائر ہو گیا بیسکلی ایز اے سی ای او. جیف بیزوس وہ کہتا تھا کوئی بھی بندہ جب کمپنی میں آتا تھا تو ہی وڈ ایکچولی گیو ہم کسٹمر سروس ٹریننگ. وہ کہتا تھا کسٹمر از ایوری تھنگ، یعنی کہ کسٹمر ہے تو آپ بزنس میں ہے، تو کسٹمر از آلویز دا فرسٹ پرائرٹی. کسٹمر کو آپ نے ٹاپ پہ رکھنا ہے. تو اور کسٹمر سے ڈیل کرنا ہر شخص کو آنا چاہیے. ای کامرس بزنس میں اگر نہیں آتا تو وہ ٹریننگ لے، ادروائز وہ پھر ای کامرس میں کام نہ کرے، کیونکہ وہ پھر پرابیبلی آرڈر مینیج نہیں کر پائے گا، آرڈر پراپرلی ڈیلیور نہیں کر پائے گا. اور اللہ کے لیے آپ لوگ کسٹمر سروس پہ بھی انویسٹ کریں، R&D پہ بھی انویسٹ کریں. بزنس انویسٹرز کو، ینگ انٹرپرینرز کو سنسیئر میسیج ہے کہ جو ابھی میں نے آپ کو کہا. ٹھیک ہے، یہاں عشاء کا ٹائم ہو رہا ہے، یہ اجازت دیں. اور کافی ساری باتیں، کافی چیزیں ہیں. یہ وہی بات ہے کہ آپ لوگ نیٹ ورک نہیں کریں گے، آ کے ملیں گے نہیں، بس فیس بک پہ بیٹھ کے سوال پوچھتے رہیں گے، تو اس طرح آپ کچھ بھی نہیں سیکھیں گے. ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنی چھوڑتا جائے گا. ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ کوئی ریسٹورانٹ، کیفیٹیریا، کوئی بھی کونا لے کے بیٹھ جائیں ویکلی بیسس پہ، جو ہے سنڈیز کو آپ آ جائیں ادھر، تو ہم لوگ بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہیں کھل کے. آپ کو انشاءاللہ ہیلپ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. دیکھیے بیسک گائیڈ لائنس تو آپ کو دی جا سکتی ہیں، لیکن اب اگر آپ کہیں گے فل بزنس پلان بیٹھ کے بنا کے دو اور ساتھ چل کے ہمیں انگلی پکڑ کے سکھاؤ، تو اس کے لیے پھر چارجز ہوتے ہیں، وہ آپ کو پے کرنے پڑتے ہیں. وہ پھر آپ کو دیکھنا ہوگا اف یو کین افورڈ اے بزنس کوچ اور بزنس کنسلٹنٹ اور ناٹ. آلرائٹ، اے ٹیک بزنس کوچ. Alright, then I'm signing off. Abu Aisha Shuaib from e-commerce pro.shuaib. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.